السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کرولش اورحان کی قسط نمبر 2 کا دوسرا دھماکے بار ٹریلر بھی آ چکا ہے۔ اسپورچا خاتون نے پیچھے سے اورحان بے پر حملہ کر دیا ہے۔ عثمان بے نے اس ٹریلر میں اپنی موت کی طرف اشارہ دے دیا ہے۔ دوسری طرف پلاؤس اور ہیکٹر کو دوبارہ اکٹھا دیکھا گیا ہے، اور ہیکٹر نے پلاؤس سے ایک قربانی مانگی ہے کہ تم معبد کی راہ پر معبد کے لیے ایک قربانی دو گی۔ پلاوس نے پوچھا کون سی؟ اسی دوران فاطمہ خاتون کو دکھایا گیا ہے اور پلاوس فاطمہ کو لے کر جنگل میں پہنچ چکا ہے۔ ناظرین اکرام، اب حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پلاوس فاطمہ خاتون کو ہی قربان کرنے والا ہے۔ پچھلی قسط کے آخری مناظر اور اس نئے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد یہ بات تقریباً کنفرم ہو چکی ہے کہ پلاوس واقعی غدار ہے۔ جو رائے میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ انشاءاللہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات بھی پیدا ہوں گے۔ اگر یہ سب اورحان بے اور پلاوس کی کوئی چال ہے تو پلاوس اب تک ہیکٹر کے ساتھ کیوں موجود ہے؟ اگر پلاوس اورحان بے کو جال سے نکالتا ہے تو ہیکٹر فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ سب ایک منصوبہ تھا اور وہ دوبارہ کبھی پلاوس پر اعتبار نہیں کرے گا۔ چونکہ ہیکٹر کا اعتماد ابھی بھی پلاوس پر قائم ہے اور وہ اسے نئے مشن سونپ رہا ہے، تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی بڑی کہانی موجود ہے۔ ناظرین اکرام، آپ پریشان نہ ہوں، اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پورا منصوبہ اورحان بے اور پلاوس نے کس طرح ترتیب دیا ہے اور اورحان بے اس خطرناک جال سے کیسے نکلیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، آنے والی قسط میں معبد کے سورما شہزادی کے قافلے پر حملہ کریں گے اور اسے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹریلر میں یہ تمام مناظر واضح طور پر دکھائے گئے ہیں۔ شہزادی کے قافلے پر حملہ کیا جائے گا، لیکن اورحان بے کو اس کی اطلاع پہلے ہی مل چکی ہوگی، اسی لیے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ عین وقت پر وہاں پہنچ جائیں گے اور معبد کے سورماؤں کی یہ سازش ناکام بنا دیں گے۔ جب شہزادی دیکھے گی کہ اورحان بے وہاں موجود ہیں تو وہ یقیناً حیران ہو جائے گی، کیونکہ وہ اورحان بے کو ایک خود غرض اور طاقت کے لیے لڑنے والا سردار سمجھتی ہے۔ اسی وجہ سے جب معبد کے سورما اورحان بے سے لڑیں گے تو شہزادی وہاں سے فرار کو ہی بہتر سمجھے گی۔ معبد کے سورما اور دفنے اس کا پیچھا کریں گے اور اسپورچا خاتون جنگل کی طرف بھاگے گی، اورحان بے بھی ان سب کے پیچھے جنگل میں داخل ہوں گے۔ کرولش اورحان سیریز میں اسپورچا خاتون کو ایک بڑی فوج کی سالار اور نہایت خطرناک جنگجو کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ عثمان بے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی خطرناک لڑکی نہیں دیکھی، اسی لیے آنے والی قسط میں ہمیں اسپورچا خاتون کی زبردست فائٹ دیکھنے کو ملے گی، جو کسی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے مر جانا پسند کرے گی۔ جنگل میں نیفر خاتون پیچھے سے اورحان بے پر حملہ کرے گی، کیونکہ اس کے نزدیک اورحان بے بھی طاقت کا بھوکا ہے، مگر اورحان بے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اصل دشمن کون ہے۔ بالآخر اسپورچا خاتون کو باحفاظت بچا لیا جائے گا اور اورحان بے اسے کائی قبیلے لے آئیں گے۔ قبیلے میں بھی ان کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے۔ اسپورچا خاتون نیفر سے بالکل مختلف ہے۔ نیفر تو اورحان بے سے جلد متاثر ہو گئی تھی، لیکن اسپورچا خاتون ایک سخت مزاج جنگجو ہے جسے بچپن سے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا گیا ہے، اسی لیے اسے اورحان بے کو قبول کرنے میں وقت لگے گا۔ دوسری جانب پچھلی قسط میں دفنے نے سغوت میں جو سازش کی تھی اس کی حقیقت جاننے کے لیے علاؤالدین بے آنے والی قسط میں دوبارہ تحقیق کریں گے۔ اگرچہ معبد کے سورماؤں کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے اصل سرغنہ تک ابھی رسائی نہیں ہو سکی۔ علاؤالدین بے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ تیار کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں پلاوس اور اورحان بے کے منصوبے کی۔ فاطمہ اور پلاوس کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ پلاوس نے فاطمہ کو جنگل میں کیوں بلایا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ وقتی نہیں بلکہ ایک طویل حکمت عملی کا حصہ ہے۔ پلاوس معبد کے سورماؤں میں مکمل طور پر گھس چکا ہے اور ان کا اعتماد حاصل کر چکا ہے۔ ہیکٹر پلاوس کا آخری امتحان لے گا اور ممکن ہے کہ وہ اسے فاطمہ خاتون کو پکڑ کر لانے کا حکم دے۔ یہی پلاوس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ ٹریلر میں بھی دکھایا گیا ہے کہ پلاوس اور فاطمہ جنگل میں دریا کے کنارے موجود ہیں۔ اب پلاوس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ ایک غدار بن کر فاطمہ کو حوالے کر دے یا پھر ایک عاشق بن کر سب کچھ قربان کر دے۔ چونکہ یہ پورا منصوبہ اورحان بے کا ہے، اسی لیے ممکن ہے کہ پلاوس مجبوری میں فاطمہ کو ہیکٹر کے حوالے کرے، مگر مکمل حفاظت کے ساتھ۔ اسی ٹریلر میں عثمان غازی نے بھی وداع کا اشارہ دے دیا ہے اور وصیت کی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد انہیں برسا میں دفن کیا جائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عثمان غازی سے جدائی کا وقت اب قریب آتا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگر ابھی تک آپ نے الطاف وائس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا۔